بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے فرمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 74 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصیت نامہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام۔ اس میں ایک وصیت یہ تھی، یا علی من لم يقبل العذر من متنسل صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی۔ مومنین کرام، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی۔ فرمایا، یا علی، جو کسی عذر خواہ کے عذر کو قبول نہ کرے، چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے، یعنی معذرت کرنے میں وہ صدق دل سے معذرت کر رہا ہے یا سچے دل سے معذرت نہیں کر رہا، فرمایا جو اس عذر خواہ کے عذر کو قبول نہیں کرتا، معذرت کرنے والے کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، لم ینل شفاعتی، فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ مومنین، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد آپ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ عذر خواہی کر لیتا ہے، تو رسول اللہ فرماتا ہے اس کی عذر خواہی کو قبول کر لو۔ اور اگر کوئی عذر خواہی کو قبول نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ویسے تو بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان شتمک رجل عن یمینک ثم تحول الی یسارک واعتذر الیک فاقبل عذرہ۔ آپ کی دائیں طرف کھڑا ہوا ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے، فرمایا وہی شخص بائیں طرف آ کر اگر آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یعنی دائیں طرف کھڑا ہوا شخص اگر فوراً ہی آپ کے بائیں طرف آ کے آپ سے عذر خواہی کرتا ہے تو فرمایا اس کے عذر کو قبول کر لیا جائے۔ دیکھیے مومنین، یہ معذرت کرنا، یہ عذر خواہی کرنا اور پھر معذرت کسی کی قبول کرنا، یہ دو بڑی اخلاقی فضیلتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطی کر لینے کے بعد عذر خواہی کرنا اور معذرت کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اور عیب سمجھتے ہیں، لیکن یہ قطعاً عیب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ انسان اگر غلطی کر بیٹھے تو معذرت کر لے۔ اس لیے کیا انسان اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے؟ معصوم تو ہم نہیں ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں تو بندگان خدا سے بھی معافی مانگنے میں اور معذرت کرنے میں انسان کو عار نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی مرد کی ایک زبان ہوتی، انسان کی ایک زبان ہوتی، وہ فرماتے تھے نہیں، اگر غلط بات کر بیٹھے، اگر غلطی کر بیٹھے تو اپنی بات سے اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ مرد وہ ہے جس کی دو زبانیں ہوں، یعنی غلط بات سے پھر وہ اعتراف کر لے اور قبول کر لے کہ میں نے غلط کیا اور اس سے واپس پلٹ آئے، یہ مردانگی ہوتی ہے۔ غلط بات پہ ڈٹ جانا اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ کوئی مردانگی اور جرت نہیں ہے۔ اگرچہ نبی کریم تو ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاک وما تعتذر منہ، تم وہ ایسا کام نہ کرو جس پر تمہیں معذرت کرنا پڑے، جس پر تمہیں عذر خواہی کرنا پڑے، تم وہ کام ہی نہ کرو۔ اس لیے کہ فرمایا کہ ان المومن لا یسیء ولا یعتذر، مومن جو ہوتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے اور نہ وہ پھر معذرت کرتا ہے۔ فالمنافق کل یوم یسیء ویعتذر، اور منافق جو ہوتا ہے وہ ہر روز غلطی بھی کرتا ہے اور ہر روز معذرت بھی کرتا ہے۔ اور مومنین یاد رکھیے، یہ عذر خواہی، غلطی کر لینے کے بعد تقصیر اگر ہو جائے تو پھر معذرت کر لینا، یہ بہت بڑے فتنوں سے اور بہت بڑے فساد سے انسان کو بچاتا ہے۔ آپ یوں ہی سمجھیں کہ ایک آپ نے غلطی کی تو اگر آپ نے معذرت نہ کی تو وہ ایک چنگاری، اگر معذرت کر لیں تو ایک چنگاری ہے جو بجھ جائے گی، اور اگر آپ معذرت نہ کریں گے تو عین ممکن ہے وہ چنگاری شعلہ بن جائے اور بہت بڑی وہ آگ لگا دے وہ چنگاری۔ اور ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اپنی اس غلطی سے معذرت کر لیتے تو شاید
بہت بڑے جھگڑے تک نوبت نہ جاتی، یا حتیٰ بسا اوقات ایک چھوٹی سی غلطی قتل و غارت تک نوبت پہنچا دیتی ہے، خاندانوں کی بربادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات پر بھی ہادیان برحق نے زور دیا کہ اگر کوئی غلطی کرے اور غلطی کے بعد معذرت کرے، آپ سے معافی مانگے، تو اس کی معذرت کو قبول کر لو اور اس کو معاف کر دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں تم اہل زمین کے قصور معاف کرو تاکہ عرش والا تمہارے قصور معاف کر دے، آسمان والا تمہارے قصور معاف کر دے۔ اور یہ کیوں فرمایا نبی کریم نے کہ کوئی کسی مومن کے عذر کو اگر قبول نہیں کرے گا، کوئی آ کے آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ اس کو معاف نہیں کرتے، تو فرمایا میری شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ شفاعت خود رسول اللہ کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ اگر رسول اللہ گناہ گاروں کے قصور کو معاف کر کے، نظر انداز کر کے قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، وہ اپنی امت سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیں تاکہ بڑے جھگڑوں تک نوبت نہ پہنچے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ جہنم میں تبدیل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرمان نبی کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔